جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں سٹوری پڑھیں۔ مجھے پانی کا گلاس دے کر وہ ایک کمرے میں گئی اور کچھ ہی لمحات میں وہاں سے روزی نکل کر سامنے آ گئی۔ ایک بار تو میں روزی کی خوبصورتی کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کا شارٹ ڈریس، جس میں اس کا دودھ جیسا سفید رنگ نظر آ رہا تھا، پیروں میں اونچی ہیل کے سینڈل پہنے روزی پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے اترا کر چلتے ہوئے میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں اسے سر سے پاؤں تک غور سے دیکھ رہا تھا۔ روزی بھی خود کو دکھا رہی تھی، جیسے وہ خود کہہ رہی ہو، اچھی طرح دیکھ لو روزی، تو آخر کار تم آ ہی گئے۔ شیرو، اب اتنا خوبصورت بلاوا ہو تو کوئی منع کیسے کر سکتا ہے؟ روزی، بہت رومانٹک لگتے ہو باتوں سے۔ شیرو، کام سے بھی رومانٹک ہوں، ایک بار آزما کر تو دیکھو۔ روزی، شرم نہیں آتی؟ اپنے دوست کی گرل فرینڈ پر لائن مار رہے ہو۔ شیرو، جب دوست کی گرل فرینڈ اتنی پیاری ہو تو بھلا کون لائن نہیں مارے گا؟ روزی، اگر دوست کو پتہ چل گیا تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ شیرو، دوست کو پتہ تو تب چلے گا جب اسے کوئی بتائے گا۔ نہ میں اسے بتانے والا ہوں، نہ تم۔ اب سوچ لو کہ کیا کرنا ہے۔ روزی، میں تو چاہتی ہوں تم میرا ساتھ دو موہت کو اپنا بنانے میں۔ شیرو، اس کے بدلے میں تمہیں بھی میرے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ روزی، کیا؟ شیرو، اب اتنی ناسمجھ تو تم ہو نہیں۔ روزی، پارٹی میں تمہیں دیکھ کر لگا نہیں تھا تم اتنے سمارٹ ہو۔ لگتا ہے تمہاری میرے ساتھ اچھی بننے والی ہے۔ اینی وے، کیا لوگے؟ شیرو، جو لینے آیا ہوں بس وہی لوں گا، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ میں روزی کو غور سے دیکھ رہا تھا، باتوں کے ساتھ، اور وہ بھی میرے ارادے بہترین طریقے سے جانتی تھی۔ روزی، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ کہیں جانا ہے کیا؟ شیرو، جب ایسی آئٹم سامنے ہو تو کسی اور چیز کے بارے میں سوچنا بیوقوفی ہے۔ ویسے بھی جتنا ٹائم دوسرے کاموں میں لگانا ہے، وہی ٹائم اس کام میں لگ جائے تو کیا بات ہے؟ روزی، تو جناب اتنے خطرناک ارادے لے کر آئے ہیں، چلیے پھر دیکھتے ہیں کیا ارادے ہیں آپ کے۔ روزی نے اپنی نوکرانی کو کچھ سمجھایا اور پھر مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ روزی کچھ زیادہ ہی مٹک مٹک کر چل رہی تھی۔
جس طرح وہ چل رہی تھی وہ جان لیوا لگ رہی تھی۔ روزی مجھے اپنے ساتھ ایک روم میں لے آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ روزی، تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ شیرو بولو۔ روزی، میں چاہتی ہوں کہ موہت کی زندگی سے مناہل باہر نکل جائے اور صرف میں ہی رہ جاؤں، یعنی کہ موہت صرف میرا ہو جائے۔ شیرو، سمجھو، ہو گیا۔ میں تمہیں اس کی زندگی کیا، اس کے گھر میں بھی پرماننٹ فکس کر دوں گا۔ آنٹی، انکل اور شمائلہ باجی میری ہر بات مانتے ہیں۔ میں چاہوں تو تمہیں اس گھر کی بہو بھی بنا سکتا ہوں۔ روزی خوش ہوتے ہوئے، سچ؟ شیرو، اور نہیں تو کیا، پر اس کے لیے تمہیں مجھے خوش کرنا ہوگا، وہ بھی پوری طرح سے۔ روزی، تو پھر ٹھیک ہے، آج میں تمہیں وہ مزہ دوں گی جو تمہیں کبھی نہیں ملا ہوگا۔ یہ کہہ کر روزی میرے اوپر جھپٹ پڑی۔ میں اس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کس قسم کی لڑکی ہے اور مجھے بھی ایسی ہی لڑکی پسند تھی۔ میں بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ میں نے اس کو ساتھ لگا لیا اور اپنے ہاتھوں سے اس پر جادو کرنے لگا اور اس کی باتوں کا جواب دینے لگا۔ روزی، تمہیں دیکھتے ہی میں تو تم سے ملاقات کرنے کا من بنا لیا تھا۔ آج دیکھتی ہوں تم کتنے بڑے مرد ہو۔ ایسا مرد پہلے تمہیں کبھی نہیں ملا ہوگا اور اس ملاقات کو تم ہمیشہ یاد رکھو گی، اور اس ملاقات کے بعد کسی اور سے ملاقات کرنا تم پسند بھی نہیں کرو گی۔ روزی، مجھے بھی ایسا ہی انسان پسند ہے جو مجھے نانی یاد کروا دے۔ یہ کہہ کر وہ نیچے بیٹھ گئی اور جیسے ہی اس نے چودھری صاحب کو دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ اس کی سانس رک رہی تھی، لیکن میں اس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اور پھر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور مجھ سے ناراض ہونے لگی اور میں اس کو منانے لگا۔ روزی کو مناتے ہوئے مجھے روزینہ کی ماں ہما یاد آ گئی۔ میں اس کو بھی اسی طرح مناتا تھا۔ میں آنکھیں بند کیے کسی اور دنیا میں پہنچا۔ روزی کی دھجیاں اڑا رہا تھا اور روزی بھی میری تعریف کر رہی تھی۔ روزی، آج صحیح انسان سے پالا پڑا ہے، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ مجھ سے پناہ مانگنے لگی، لیکن وہ مجھے نہیں جانتی تھی۔ میں یہاں اس کو کچھ خوش کرنے کے لیے نہیں
بلکہ اس کو سزا دینے کے لیے آیا تھا، اور وہی میں کر رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد جب میں نے اسے دوسرے طریقے سے منانا شروع کیا تو ایک پل کے لیے اس کی سانس بند ہو گئی اور اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ میں نے پاس پڑے جگ میں سے پانی لیا اور اس کے اوپر پھینکا تو اس کو ہوش آیا۔ وہ مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی، لیکن میں اس کی ایک بھی نہیں سن رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد جب میں نے اس کو راضی کر لیا، شیرو اب کیسا لگ رہا ہے؟ روزی تم نے میری جان ہی نکال دی۔ شیرو جو بھی کہو، مجھے تمہیں منا کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ تم واقعی کمال کی ہو۔ اب تو تمہیں موہت کی بیوی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بس اسی طرح مجھے خوش کرتی رہنا۔ روزی کو میں نے ایسا جان بوجھ کر کہا تھا تاکہ وہ اپنا درد بھول جائے، اور ایسا ہوا بھی۔ روزی پکا نہ دیکھ لو، میں نے تمہیں خوش کیا ہے، اب تم مکر نہیں سکتے۔ شیرو ارے لعنت ہے جو اتنا سب ملنے کے بعد بھی مکر جائے۔ اب تو کچھ بھی ہو جائے، تمہیں میں اس کی بیوی بنا کر رہوں گا۔ بس تم مجھ سے ایسے ہی ملتی رہنا۔ اس کے بعد میں اٹھ کر کھڑا ہوا۔ روزی تو ویسے ہی لیٹی رہی، مگر میں نے اس کو اٹھایا اور باتھ روم میں لے گیا اور واپس آ کر آرام کرنے لگا۔ آدھا گھنٹہ میں آنکھیں بند کیے آرام کرتا رہا۔ پھر روزی نے مجھے آواز دی۔ میں جلدی سے اٹھ کر گیا اور اس کو اٹھا کر واپس بیڈ پر لے آیا۔ روزی دیکھو تم نے میرا کیا حال کر دیا ہے۔ شیرو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگلی بار ایسا نہیں ہوگا۔ روزی نہ بابا نہ، میں آج مرتے مرتے بچی ہوں۔ شیرو اب چھوڑو بھی نخرہ، کیا میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ روزی جان ہے تو جہان ہے، تم تو پورے جانور ہو۔ شیرو تم نے ہی تو کہا تھا کہ تمہیں جانور پسند ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤں، تم موہت کو پانا چاہتی تھیں، اس لیے پارٹی میں وہ سب تم نے کیا، پر ان دونوں لڑکوں کا کیا سین ہے؟ کمینے میرے ساتھ الجھ رہے تھے پارٹی میں، وہ بھی تمہارے ساتھ ہیں کیا؟ روزی وکی کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں کیا کہا ان لوگوں نے؟ شیرو کچھ نہیں، کمینے مجھ سے الجھ رہے تھے، مناہل کے ساتھ ویڈیو بنا رہے تھے تو میں نے پٹک دیا۔ مجھے لگتا ہے وہ میرے ساتھ دوبارہ پھر سے پنگا لیں گے۔ اگلی بار ان کی صحیح طرح سے پٹائی کروں گا۔ روزی لگتا ہے تمہیں پٹائی کرنے کا زیادہ ہی شوق ہے۔ ان کی فکر مت کرو، انہیں میں سنبھال لوں گی، اب وہ تم سے نہیں الجھیں گے۔
ویسے بھی انہیں بس مناہل چاہیے، وہ آج نہیں تو کل ان کے پاس آ ہی جائے گی۔ شیرو وہ کیسے؟ روزی وہ ایسے۔ پھر روزی نے مجھے ساری بات بتائی کہ کیسے اس نے اور وکی نے مل کر پارٹی کا پلان کیا تھا اور اس میں کس طرح دونوں کو نشے میں لایا گیا۔ اس کے بعد روزی، میں اور معید اور وکی نے مناہل کو مطمئن کر کے ان سے ملاقات کرنی تھی، جس میں روزی تو کامیاب ہو گئی مگر مناہل میری وجہ سے بچ گئی۔ روزی نے یہ بھی بتایا کہ اس دن کے بعد سے وہ معید کے ساتھ رابطے میں تھی اور معید کو شراب میں ڈوبا دیکھ کر اس نے پھر سے اس کے ساتھ ملاقات کی اور پھر روز ہی دونوں ملنے لگے۔ یہی نہیں، روزی نے اپنی اور معید کی ویڈیو وکی کے ذریعے مناہل تک پہنچا رہی تھی اور وکی بھی مناہل کو اپنے جال میں پھنسا رہا تھا۔ یہ سب سن کر میرا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ مناہل بھی اب ان لوگوں کے جال میں پھنس چکی ہے۔ شیرو تو کیا، وکی بھی مناہل کے ساتھ۔ روزی آج نہیں تو کل آ ہی جائے گی، کب تک بھاگے گی؟ تم نے بھی تو مناہل کے ساتھ مزے کیے ہیں نا؟ کیسی ہے وہ؟ میرے سے اچھی ہے کیا؟ شیرو، ویسے یہ وکی مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگا، وہ ضرور پنگا لے گا میرے ساتھ۔ روزی، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ تم اگر مناہل کو اس سے ملوا دو تو دیکھنا وہ تمہارا بیسٹ فرینڈ بن جائے گا اور جتنی کہو اتنی لڑکیوں سے تمہاری ملاقات کروا دے گا۔ بہت اچھا فرینڈ ہے وہ اس معاملے میں۔ رکو، میں اس کو بتاتی ہوں کہ اب تم ہماری طرف ہو، دیکھنا وہ کتنا خوش ہوگا مناہل کے نام پر۔ روزی نے اپنا موبائل اٹھایا اور وکی کو فون لگا دیا۔ روزی نے اسے بتا دیا کہ اب میں ان کی طرف ہوں اور مناہل کو سیٹ کرنے میں مدد بھی کروں گا۔ پہلے تو وہ فون پر میرا نام سنتے ہی گالیاں دینے لگا مگر جب مناہل کے بارے میں بتایا تو وہ جلدی سے مان گیا اور پھر روزی کو مجھے ساتھ لے کر اپنے فارم ہاؤس پر آنے کو کہا۔ روزی، دیکھا، میں نے کہا تھا نا وہ مناہل کے نام پر مان جائے گا۔ اب چلو، ہمیں جانا ہے اس کے فارم ہاؤس پر۔ ایک تو تم نے میری بری حالت کر دی ہے، اوپر سے وہاں گئے تو وہ بھی نہیں چھوڑے گا۔ اب جانا تو پڑے گا ورنہ وہ برا مان جائے گا۔ شیرو، تو رہنے دو، تم اس سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ روزی، تم ابھی اسے نہیں جانتے، اس کی بات نہ مانو تو کمینہ پاگل ہو جاتا ہے۔ اس کی پہنچ بڑے لوگوں کے ساتھ ہے، کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ دونوں باپ
بیٹے پاگل ہیں، تم بھی ان کے ساتھ مت الجھنا۔ مجھے تو کہہ رہا تھا کہ تمہیں مروا دے گا، پر اب مناہل کے نام پر وہ سب بھول کر تمہیں اپنا دوست بنانے کے لیے تیار ہیں۔ روزی کو میں نے سہارا دے کر تیار ہونے میں مدد کی، اور پھر میں بھی تیار ہوا اور اپنا موبائل اٹھایا، اور پھر ہم جلدی وکی سے ملنے نکل گئے۔ آج نیا سال شروع ہو گیا تھا اور اب کالج کی چھٹیاں بھی ختم ہو گئی تھیں۔ کالج کا پہلا دن ہونے کی وجہ سے چھٹی بڑھا دی گئی تھی۔ ویسے بھی 1-2 دن اسٹوڈنٹ آتے نہیں تھے کالج۔ اب اسٹوڈنٹ آئیں یا نہ آئیں، اسٹاف کو تو جانا پڑتا ہے۔ اس لیے ثمینہ کو بھی کالج جانا تھا، اور وہ گاؤں میں سب سے ملنے کے بعد اپنی گاڑی میں واپس شہر نکل گئی۔ زینت، صبا، رحیلہ سب واپس چلی گئی تھیں، سوائے مہرین کے۔ ویسے تو مہرین کو بھی کالج کے حساب سے واپس جانا تھا، مگر وہ شیرو کو ساتھ لے کر، یا یوں کہنا زیادہ ٹھیک ہوگا کہ شیرو کے ساتھ ہی جانا چاہتی تھی، اور ایسا ہی کچھ خیالات نکھت کے من میں بھی تھے۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ یہاں سے شیرو سیدھا اس کے گھر جائے، اس لیے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں رک گئی تھی۔ وہیں روبینہ خان نے آج حیات صاحب اور راشد قریشی سے بات کر کے سکندر خان کو گرفتار کرنے کے بارے میں معلومات دے دی تھیں۔ مجرم جو خود گواہ بن گیا تھا، اس کی بنا پر اب سکندر خان کو پکڑنا آسان تھا، اور اتنے پکے ثبوت اور روبینہ کے یقین کو دیکھ کر حیات صاحب مکمل طور پر مطمئن تھے۔ راشد قریشی تو روبینہ خان کے ہر معاملے میں اس کی سپورٹ کرنے کی قسم کھا چکا تھا۔ اب دونوں کی طرف سے بڑی جھنڈی ملنے کے بعد روبینہ خان بھی اندر ہی اندر بہت زیادہ خوش تھی۔ اب اس کا دشمن، جس نے اس کے دوست کو ستایا اور اس کے پیار پر حملہ کیا، جلد ہی اس کی گرفت میں آنے والا تھا۔ ویسے تو روبینہ خان کو آج ہی پرمیشن مل گئی تھی، مگر اس نے آج کی بجائے کل سکندر خان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ کل ہفتہ تھا اور ہفتے کو بیل ملنا مشکل تھی، کورٹ میں چھٹی ہونے کی وجہ سے۔ شام کے وقت میں اور روزی وکی کے فارم ہاؤس پہنچ گئے۔ جیسا کہ امید تھی، وہاں پر وکی کے ساتھ مانی اور مونا بھی موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ہی مانی غصے میں مٹھیاں بیچنے لگا، اور وکی کے چہرے کا رنگ بھی کچھ ویسا تھا، پر اگلے ہی پل ایک بناوٹی مسکان اس کے
چہرے پر آ گئی۔ وکی آؤ، روزی کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ ویلکم مائی فرینڈ۔ افسوس ہے کہ ہماری پہلی ملاقات اچھی نہیں رہی، ورنہ اتنا کچھ ہوتا نہیں۔ روزی سے گلے ملنے کے بعد وکی نے مجھ سے ہاتھ ملایا تو میں نے بھی ویسے ہی کیا۔ شیرو، سوری یار، مجھے بھی کہاں پتہ تھا کہ تم لوگ اتنی زیادہ دل لگی والے ہو، ورنہ میں ایسا ویسا کچھ نہیں کرتا۔ سوری مونا۔ میں نے وکی کے ساتھ ساتھ مونا اور مانی سے بھی سوری کہا، پر ان دونوں نے تو منہ ہی پھیر لیا۔ پھر وکی خود ہی ان کو کھینچ کر میرے قریب لے آیا۔